السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس دنیا میں آنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنے رب سے ملاقات نہ کرنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لقاؤک حق، اے اللہ تیری ملاقات حق ہے۔ کچھ لوگ اچھے اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور کچھ لوگ برے اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ہوگی ضرور۔ اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہم سے پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ یہ ملاقات کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے پہچان کرنی ہے میرے بندے کیسے ہیں، اس کو سارا پتہ ہے۔ اس ملاقات کا مقصد میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے اور پل اور لحظے کا سوال ہے۔ بڑا کٹھن سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے۔ آپ نے اور میں نے اگر تجربہ کرنا ہو نا، ایک ورق پکڑ لیں، چلے اب تو رمضان ہے، رمضان کے بعد اپنی صبح سے اپنی شام تک کے سارے عمل اس ورقے پہ لکھ کے دکھائیں۔ کچھ ایسے بھی معاملات ہوں گے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا حساب لینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب۔ اس لیے بات طے شدہ ہے، جس کا حساب اللہ احکم الحاکمین نے سختی سے لے لیا نا، جس میں لفظ کیوں شامل ہوگا، تو نے یہ کیوں کیا تھا، اللہ کی کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، ملاقات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ پھر وہ نسخہ ڈھونڈیے جس سے میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین فاطمہ آپ فرماتی ہیں ایک دن میری آنکھ کھلی تو سجدے میں نے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی، اور آپ جب روتے تھے نا، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینہ مبارک سے، سینہ اطہر سے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، پوری کائنات کے متقیوں کے دل مل کے بھی میرے نبی کے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سینے سے رونے کی یوں آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کچھ پڑھی جا رہے تھے، میں نے کان لگایا، اس رونے دھونے کی اسی کیفیت میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو پاکیزہ کلمات نکل رہے تھے وہ تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان کر دینا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ میں چاہوں گا آپ یہ یاد کر لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، صرف یاد نہیں ہم نے کرنا، اس کو پڑھنا ہے، بس اسی کو پڑھنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد کر لی، بڑی طلب اور تمنا اور چاہت اور تڑپ ہوتی تھی ان لوگوں میں دین سیکھنے کی۔ اللہ تعالی ہم میں بھی پیدا کرنا۔ آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے دین کی بات سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب نصیب کرتے ہیں۔ دین کی تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ لوگوں نے عبس و تولی سورت پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے قرائے کرام سے، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بھی قبول فرمائے، ان کا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ گھر بیٹھے عبداللہ بن ام مکتوم نابینے صحابی کے دماغ میں ایک مسئلہ آیا تھا، دوڑ پڑے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ہماری طرح نہیں کہ قاری صاحب آئیں گے نا جمعہ پڑھانے کے لیے تو پوچھ لوں گا، یہ چلنا ان کا اتنا محبوب تھا کہ اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا۔ فرمایا وہ عبداللہ تو دوڑ کے آ رہے تھے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آپ کے پاس دنیا دار تھے اور آپ نے چاہا کہ یہ بعد میں آ جاتے۔ عبس و تولی، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں آئی تھیں اور تھوڑا چہرہ پھیر لیا تھا اس رسول نے۔ آپ کو کیا علم ہے کہ یہ جو دوڑ کے آ رہا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہے، جن کے تزکیے کی گواہی رب العالمین آسمان سے اتارتے ہیں۔ دین کی تڑپ ہے، اپنے اندر دین کی تڑپ پیدا کریں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے فوراً پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر بتائیں نا یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ آپ جو دعا کر رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب آسان ہو جائے، آسان حساب ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میری پیشگی دعا ہے اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ جب اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے نا تو فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال لے کے آؤ، اس کا ریکارڈ لے کے آؤ۔ یہ میرے سامنے موبائل چل رہا ہے، یہ میری حرکتیں تک نوٹ کر رہا ہے، میری آواز تک نوٹ کر رہا ہے، میرے اشارے تک نوٹ کر رہا ہے۔ انسان کی ایجاد ہے، جس رب نے چند فرشتے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ میرے بندوں کے اعمال نوٹ کر دیں۔ ان فرشتوں کی تحریر کا کیا جواب ہوگا؟ ان کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں۔ اس وقت اللہ احکم الحاکمین کے عرش کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور قیامت کے دن جب حساب ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ جائیں گے کہ 4 فرشتوں سے عرش قابو نہیں آئے گا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 8 فرشتے پھر اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ عرش ان کے کندھوں پہ ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ تیز سواری
700 سال دوڑے تو جتنا سفر کرے گی نا، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں کے کانوں سے کندھوں تک کا فاصلہ اتنا ہوگا، وہ اتنی طاقت والے فرشتے میری تحریر لکھ رہے ہیں، وہ قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ دعا کریں، پھر دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال، اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کا نامہ اعمال، تو اس کا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھا لو اس نامہ اعمال کو، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ایسا یہ ہے حساب یسیر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آسان حساب کیسے ہو جائے گا؟ ایک تو میں نے آپ کو دعا سکھا دی ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ عین ممکن ہے اور بہت ممکن ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ دوست نے تصویر بھیجی ہے، صبح سعودی عرب سے سورج نکل رہا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، بکھری ہوئی شعاعیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ احکم الحاکمین کے نورانی فرشتے زمین سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، جو ساری رات ہمارے درمیان راتیں گزارتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ آج یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آتی ہے نا سب کو؟ نہیں آتی تو یاد کریں، شرمائیں نہیں۔ قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، قاری عدیل صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، جس کو آتی ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں۔ دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رات آ چکی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے تو رات آ جاتی ہے۔ آپ نے ابھی سے اس دعا کو پڑھتے جانا ہے، یہاں بیٹھے تو پڑھیں، گھر جائیں تو پڑھیں، رستے میں ہو تو پڑھیں، ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کئی اندازوں سے اللہ اپنے بندے کا حساب لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اس کو پردے میں کر لیں گے۔ اللہ اس کو پردے میں کر کے، کنف کے الفاظ ہیں حدیث میں، کنف جسم کے حصے کو کہتے ہیں، اللہ اپنے کسی جسم کے حصے میں اپنے اس بندے کو لے کے اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کروائیں گے۔ تو نے رات کو فیس بک چلائی تھی، تو نے اس میں ناجائز چیزیں دیکھی تھیں، تیرے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ کیا چلتا رہا تھا، تو یوٹیوب جب چلاتا تھا تو تیری نظریں کیا دیکھتی تھیں، جب تو خلوت میں تھا تو کیا تھا، تو جلوت میں تھا تو کیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف اپنے پردے میں لے کے کر رہے ہیں۔ اب اس کو تسلی ہو جائے گی کہ میری ہلاکت کا سامان ہونے والا ہے، میرے لیے ویل اور جہنم کا اعلان ہونے والا ہے۔ ابھی سے اوندے منہ گھسیٹ کے مجھے قدموں سے پکڑ کے فرشتے جہنم میں پھینکنے والے ہیں، لیکن اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی جب اللہ اپنا پردہ اٹھا کے کہیں گے سترتھا فی الدنیا غفرتھا فی الآخرہ، میں نے دنیا میں تیرے جن گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا آج میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ یہ میرا قانون ہے، میں جس گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھاتا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ درس اور وعظ اور خطبے چسکے لینے کے لیے نہ سنا کریں، اور نہ ہمیں سنانے چاہیے۔ عمل کی نیت سے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے، رونے دھونے کی سی کیفیت ہونی چاہیے جب ہمارے ساتھ ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم محدث گزرے، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں ان کی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ان سے علم پڑھا، سیکھا، پھر سفر کر کے دوسرے علاقے کے علماء سے دین سیکھا، پھر اگلے علاقے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد میرا استاد جی کے پاس آنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا استاد آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، آنکھیں ختم ہو چکی۔
تو میں نے کہا میرے شیخ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، کیا ہوا آپ کی اتنی خوبصورت آنکھوں کو؟ کہا بیٹا سحری کے وقت رب کے خوف کے رونے نے میری آنکھیں خراب کر دی۔ ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے، روتے ہیں، رویا کریں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھے، ایک عورت گھر میں آ کے ان کی زوجہ محترمہ سے کہنے لگی یہ اوزاعی اتنا بڑا محدث بنا پھرتا ہے، دنیا جہان سے لوگ آ کے اس سے علم سیکھتے ہیں، اس مصلی پہ نماز پڑھی ہے جس پہ بچہ پیشاب کر کے اٹھ گیا ہے، ایسے مصلی پہ بھلا نماز ہوتی ہے؟ ان کی زوجہ کہنے لگی بیٹا یہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، اوزاعی ابھی نماز پڑھ کے گئے ہیں، یہ ان کے رونے کے آنسو ہیں جن کو تو بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی ہمیشہ صفت رہی ہے، ان کی آنکھیں خوف خدا سے بہتی ہیں، اور جس کی آنکھ سے خوف خدا سے آنسو بہہ پڑے رب ذوالمنن کی قسم ہے یہ آنسو ڈھلک کے رخسار تک نہیں پہنچتا، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ عینانی یحبہم اللہ، دو آنکھیں اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو کبھی توفیق ملے اس کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے دے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک حدیث میں فواق الناقہ کے الفاظ، اونٹنی کا دودھ دوتے دوتے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا سا عرصہ بھی اگر کسی شخص نے اللہ کے راستے میں پہرا دے دیا اللہ اسے اتنا اجر دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وہ آنکھ عین بکت عن خشیت اللہ، جس آنکھ سے خوف خدا سے آنسو نکلتا ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، ویسے تو ماشاءاللہ مسجدوں کا یہ ماحول بن چکا ہوا ہے کہ شب بیداری کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، قیام اللیل ہوتا ہے، وتر ہوتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، درس و دروس ہوتے ہیں، لیکن میری آرزو اور تمنا اور خواہش ہے سب کی ہے، ہونی چاہیے، کچھ تھوڑا سا وقت اکیلے بیٹھیے گا، کچھ انفرادی عبادت کیجئے گا، اپنے رب کو منا لیں، اللہ کے سامنے روئیں، عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، تضرع، تخشع، اپنے رب کے سامنے اس کا اظہار کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کے لیے گر جاتا ہے نا اللہ اسے دنیا آخرت کی عزتیں بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہیے، اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بننے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ خاتمہ بالخیر ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے عمل درست کر لیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کرنی ہی کرنی ہے، ہونی ہی ہونی ہے، اچھے اعمال لے کے کر لیں یا برے اعمال لے کے کر لیں، اس ملاقات کو خوبصورت بنانے کا نسخہ یہ ہے فلیعمل عملا صالحا، دو کام کر لیں، اپنی زندگی کے سارے اعمال درست کر لیں، عمل صالح، نیک اعمال، اچھے عمل، اور دوسرا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ریاکاری شرک کو کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے، بڑے سے بڑا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اور لحظہ، ہر آن اور ہر پل، عبادت کا ہر حصہ وہ اللہ کے لیے جب ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے سے بڑے شوق سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک اور دعا بھی آپ یاد کر لیں، ویسے تو تھوڑی مشکل ہوگی عربی عبارت، آپ اردو میں کر لیں، آپ پنجابی میں کر لیں، اللہ نے زبانیں بنائی، وہ ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، سبحان اللہ، یا اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اللہ میں تجھ سے ملاقات کے شوق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس کو ملنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں
اپنے ساتھ خوبصورت ملاقات کرنے کی توفیق دے۔ خوبصورت ملاقات کا مطلب خوبصورت عملوں کے ساتھ اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ ایک اور بھی شخص ہے، اس کا دیکھیں کیسے حساب ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرمائیں گے اعرضوا علیہ صغار ذنوبی، میرے اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ مجھ پہ پیش کرو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑے بخشنے والا ہے، لیکن اس کی بخشش اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں حرکت کرنی پڑے گی۔ کیوں جی؟ ہم نے علماء سے سن رکھا ہے، شیخ صاحب کتنے بجے تک درس ہوتا؟ 8 بجے تک۔ جہنم کی آگ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کی گہرائی اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک جہنمی کو جہنم میں ایندھن بنانے کے لیے جہنم کا اللہ اتنا بڑا قد دیں گے۔ جنتی کا قد تو آدم علیہ السلام کا قد ہے نا، اور جہنمی کا قد اتنا بڑا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کے کندھوں کے درمیان یہاں سے یہاں تک 40 سال کا فاصلہ ہے، یہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اتنی بڑی جہنم یا اتنا بڑا جہنم، اور میرا رب اتنا رحیم ہے، آدھی کھجور آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کر دیں، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک عورت داخل ہوئی، ساتھ 2 بچیاں ہیں، اور ان کے چہرے سے کئی دن کی بھوک نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کر لیا، ماں جی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا تو صرف 3 کھجوریں ملی جو میں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ کس کا گھر ہے؟ محبوب کائنات کا، کائنات کے سردار کا، اور گھر میں سوائے 3 کھجوروں کے؟ آج اپنے گھر کے سامان پہ جا کے نظر دوڑا لینا، اور پھر اپنی شکری اور ناشکری کا موازنہ کر لینا۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان پہاڑوں سے بلند ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور ایمان کی کیفیت بس اللہ ہی معاف فرمائے۔ کہتی ہے میں نے 3 کھجوریں دیں، اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کو دے دی، اور میں اس عورت کو دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس نے تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے چہرے پہ بھی انتہائی زیادہ بھوک تھی، اسے پتہ تھا بچیاں کیا کریں گی۔ ایک بچی نے جلدی سے کھجور کھائی، دوسری نے جلدی سے کھجور کھائی، اور ماں کی کھجور کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھنے لگ گئیں۔ ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، ایک اس بچی کے ہاتھ میں دے دی، ایک اس بچی کے ہاتھ میں۔ دونوں بچیوں نے آدھا آدھا ٹکڑا کھجور کا کھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میرا دل پسیجا، کاش میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو میں ان کو دیتی، آج ہے دے لو، اللہ نے دیا ہے دے لو، موقع ہے۔ رمضان صدقے کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ میں انتظار میں رہی، سرور کائنات تشریف لائے، میں نے جب تک اپنے دل کی اس کیفیت کا اظہار نہ کر دیا مجھے آرام نہ آیا۔ اللہ کے پیغمبر کچھ ہوتا میں دیتی، لیکن میرے پاس تھی 3 کھجوریں، میں نے تینوں اٹھا کے دی تھیں، اور میں اس ماں کی ممتا کو دیکھ کے تڑپ گئی جس نے کھجور بھی نہ کھائی، اور اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کو ایک اس کو دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تجھے اس بات کا پتہ ہے وہ جو آدھی آدھی کھجور اس نے اس دونوں بچیوں کو دی تھی نا، وہی 2 ٹکڑے اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن گئے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور ہی رب کے رستے میں دے دو، اللہ تمہیں اسی کے ذریعے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اعمال کرو، عمل صالح کرو۔ میں نے اپنے ایک شیخ سے بات سنی، آپ اس بات کو دل میں بٹھا لیں، انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ استاد جی فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں نیکی کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو نیکی کی محبت میں لگاتے ہیں،
اللہ ان کے دلوں پہ اپنی نظر ڈال چکا ہوتا ہے. رب العالمین کو علم ہوتا ہے میرے بندے کا دل نیکی کی محبت سے بھرا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے، یہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے. 6 دفعہ کا ذکر ہے حدیث میں. دل نیکی سے بھرا ہوا ہے، گناہ ہونا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، نسیان سے ہے، بھولنے سے ہے، بھولتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے. انسان جو ہوا نسیان سے جو نکلا ہوا ہے، 6 دفعہ گناہ کرنے کے بعد رب معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی نظر اس کے دل پہ رہتی ہے، دل میں نیکی کی محبت ہے اور نیکی سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ آسمان سے آواز دے دیتے ہیں میرے بندے تو جو مرضی کرتا پھر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس کے دل میں برائی کی محبت ہے، نکال دو برائی کی محبت دل سے. یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی اور یہ گناہوں کی دنیا میں دلدل میں پھنسے رہنا اور یوں ہی اپنی ساری زندگی گزار جانا، ایسے شخصوں کے دلوں پہ جب اللہ نظر ڈالتا ہے کہ اس کا دل برائی کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ اس بندے کی نیکیاں بھی قبول نہیں کرتے. کیسی عجیب بات ہے. اس کو صاف کرنا پڑے گا. زنگ آلود لوہے کو جیسے مارا جاتا ہے نا، ریگ مار، اس زنگ لگے ہوئے دل کا ریگ مار یہ ہے اللہ کا ذکر کرو، رب کا قرآن پڑھو، اللہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے. تو بہرحال وقت قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کے نیک اعمال پیش کرو اور برے اعمال، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. اللہ اس سے اقرار کروائیں گے تو نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ کیا، وہ کیا. اقرار کرے گا. وہاں پہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا، اللہ کی پیشی ہے. اللہ اکرم الحاکمین خود سوال کر رہے ہیں. کوئی درمیان میں فرشتہ کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے نہیں ہے جس سے اللہ بات نہ کرے. سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. براہ راست ملاقات ہے، اللہ کے سامنے اپنے عملوں کو پیش کرنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے. یہ اقرار کر رہا ہے. لیکن یہ بندہ وہی ہے جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل نیکی کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سنے گا نا اللہ نے میرے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تو یہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، اب بڑی جرت پکڑ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہ بات سناتے ہوئے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی ظاہر ہو گئیں. ابھی خوف زدہ تھا، ابھی دل کانپ رہا تھا، ابھی بدن اس کا خوف خدا سے لرز رہا تھا، پاؤں اس کے ہل رہے تھے اور اللہ اکرم الحاکمین کے سامنے ڈرتے ہوئے آیا تھا اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کے اب اپنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی پیش کر رہا ہے تاکہ اللہ کی رحمت سے وہ گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کرے. اللہ بھی ہنسے. ایک اور بھی آ رہا ہے، اس کا بھی اعمال نامہ کھلنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ آئے گا اور اللہ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے میرے اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دو. دعا کریں اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے. لیکن یاد رکھیے گا بغیر حساب و کتاب میں جنت میں وہی جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا، جو عمل صالح کی فکر میں لگے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے یہ امتی جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے ان کی تعداد 70,000 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور حدیث سنا کے آپ اپنے گھر کو چلیں گے. اب صحابہ بیٹھے اپنا اپنا اندازہ پیش کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. کسی نے کہا جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں مرے. کسی نے کہا جو پیدا ہوتے صحابی بن گئے، صحابیت کا شرف لے کے دنیا سے گئے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. اتنے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صفات سن لیجئے.
لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یتوکؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ دھاگے نہیں باندھتے، چھلے نہیں پہنتے، کڑے نہیں پہنتے، اللہ پہ توکل بڑا ان کا خوبصورت ہوتا ہے، بدشگونی ان کے قریب قریب سے نہیں پھٹکی ہوتی۔ یہ زبان سے کلمے ہمیشہ کے لیے نکال دو، کالی بلی آ گئی ہے بس اب نہیں جانا، جاندے بندے نو آواز نہ مارو کام خراب ہو جاتا ہے، کوئی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین چاہے گا درست ہے، وہ نہیں چاہے گا کوئی درست نہیں کر سکتا۔ ان کا ایمان رب پہ، بھروسہ رب پہ، یقین رب پہ، توکل رب پہ، وہ اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ان بندوں پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن فرماتے ہیں اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فوراً سوال داغ دیا، یا اللہ میری اتنی زیادہ امت اور صرف 70,000 بغیر حساب کے، یہ تو کوئی تعداد نہ ہوئی نا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرا نبی، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے بھیجو۔ اور ایک روایت میں ہے دعا کرو اللہ سے، بس اسی طرح کی دعائیں کیا کرو، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے لے جائے۔ اس کے بعد بھی اللہ اپنا ہاتھ یوں بڑھا دیں گے، اور اللہ کا ہاتھ کتنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اپنا ہاتھ یوں بڑھا کے نبی کی امت کے لوگوں کو اٹھا کے جنت میں بغیر حساب کے رکھ دیں گے۔ ہم اس کوشش میں لگیں بس کہ ہم نے اپنے رب کی اس رحمت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ حساب کتاب کی دوسری جو صورت ہے نا سخت لوگوں کی، میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ میری اپنے رب سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد نے نا دوسرے استاد کے شاگردوں کے سامنے قسم اٹھا لی، کہا اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ بات استاد جی تک پہنچ گئی کہ جی اب آپ نے بتانا ہے اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو استاد جی فرمانے لگے طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے شاگرد نے 1,00,000 کی بات کی ہے، مجھے 6,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ فوت ہونے لگے تو رو رہے تھے، رونے کا سبب پوچھا شاگردوں نے، اولاد نے، ابا جی رو رہے ہیں آپ، پوری زندگی دین کی خدمت کر کر کے آپ بھی رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ جواب سنیے۔ کہا بیٹا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے نا، اگر اللہ نے پوچھ لیا ابو زرع تو میری ملاقات کی کیا تیاری کر کے آیا ہے، تو میں جواب کیا دوں گا؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں نے تو تیاری نہیں کی۔ بھائیو میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہم رب سے ملاقات کے لیے کتنی تیاری کیے بیٹھے ہیں، پھر ایک دم لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور ہنستے ہنستے کہنے لگے ہاں میں نے وہ جواب تلاش کر لیا، میرا رب جب مجھ سے سوال کرے گا ابو زرع تو میری ملاقات کے لیے کیا تیاری کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ تیری رحمت کا سوالی بن کے آ گیا ہوں، اس سے بڑی کیا تیاری ہے؟ تیری رحمت ہو گئی میرا بیڑا پار ہے۔ اور سورہ مریم کی ابتدا نہیں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، 6-7 دفعہ اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، جس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا اس کا بیڑا اس کو لپیٹتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکی کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت لپیٹ لیتی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ فوت ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ تھے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب۔ اپنے بیٹوں کو بلایا،
اپنی اولاد کو بلا کے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہا بیٹا جس گھر میں تمہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، یہ گھر بنائے ہوئے مجھے 80 سال ہو گئے ہیں، میں نے 80 سال کے عرصے میں اس گھر میں کوئی گناہ نہیں کیا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد اس گھر میں گناہ نہ کرنا، زندگی گزارو تو اتنی نکھری ہوئی، اتنی صاف اور شفاف، اتق اللہ حیثما کنت، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت و وصیت فرمایا کرتے تھے، جہاں بھی ہوتے ہو اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، یہی خاتمہ بالخیر کا سب سے عظیم نسخہ ہے۔ دل میں خوف رکھو، برائی سے نفرت رکھو، زبانیں صاف رکھو، اپنی زبان پہ جھوٹ تو لانا ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمیں لپیٹ لیں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری گزارش یہ ہے، آپ جس ذریعہ سے روزی کماتے ہیں نا، اس پہ بڑی کڑی نظر رکھا کریں۔ اگر کسی شخص کے ذریعہ معاش میں اللہ نہ کرے حرام کی تھوڑی سی آمیزش بھی شامل ہو جائے نا، اللہ اس کے عمل برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے آج کل نفسا نفسی، حالانکہ دولت عام ہے، آج سے پہلے بادشاہوں نے نہیں سنا تھا ہمارے پاس اتنی دولت ہوگی، آج کل تو مانگنے والوں کے پاس ATM کارڈ ہے، دولت کی فراوانیاں ہیں، لیکن بے برکتیوں کا دور چل رہا ہے، اللہ کی ناراضگیوں کا دور چل رہا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، اللہ کے ایک بندے کا گھوڑا تھا، اور بڑا قیمتی گھوڑا اور بڑا نفیس اور خوبصورت گھوڑا۔ ایک شخص خریدنے کے لیے آ گیا، کہا جی میری بس چاہت ہے، تمنا ہے، مجھے یہ گھوڑا آپ بیچ دیں۔ کہا نہیں میں نے گھوڑا خریدنا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا اصرار ہے تو لے لو۔ گھوڑا خریدا، گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ گھوڑے نے اس دن اس کے گھر میں جا کے کچھ نہیں کھایا، اگلے دن کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن کچھ نہیں کھایا۔ اب اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے اتنا قیمتی گھوڑا خریدا تھا۔ دوڑ کے واپس گیا اور کہا آپ نے کیا کیا ہوا ہے اپنے گھوڑے کو؟ جب سے میرے گھر میں گیا ہے کچھ نہیں کھا رہا۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کہا گانے گاتا ہوں۔ کہا میرا گھوڑا واپس کر دو، ہماری سواریاں حرام کھانا نہیں کھاتی، ہمارے جانور حرام نہیں کھاتے، میری سواری واپس کرو، یہ اپنے پیسے پکڑو۔ بھائیو کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں حرام کی کمائی تو نہیں جا رہی؟ آج کل تو بس کوئی نہیں دیکھ رہا نا، الا ماشاء اللہ۔ تو ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا رب آپ کا رب ہمیں توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ہر اس عمل سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور جنت میں اللہ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جمع فرما دے۔ اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرمائے اور ليلۃ القدر کے قیام کی توفیق دے، اور اسی رات اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔